السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، حقیقی زندگی ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتی ہے۔ آج کی اس قسط میں انشاءاللہ العزیز دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے اور اسی طرح تشہد میں جو دعا مسنون ہے ان کے معنی اور مفاہیم کا ذکر کیا جائے گا۔ دونوں سجدوں کے درمیان اللہ کے رسول سے دو قسم کی دعائیں مشروع ہیں۔ پہلی دعا جس کی روایت کرنے والے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں سجدوں کے درمیان ہوتے تو کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 1145 کے تحت ذکر کیا ہے، جس کا معنی ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ ایک دوسری دعا جس کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اپنے اپنے سنن کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام ابو داؤد کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، حدیث نمبر ہے 850۔ امام ترمذی نے وعافنی کی جگہ وجبرنی کا ذکر کیا ہے، حدیث نمبر ہے 284، اور امام ابن ماجہ نے وحدنی کی جگہ ورفانی کا تذکرہ کیا ہے، حدیث نمبر ہے 898۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ احتیاط یعنی سنت پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس دعا کے سلسلے میں جتنی بھی مرویات ہیں ان تمام کو اکٹھا کیا جائے، اور جتنے بھی الفاظ ان احادیث کے اندر ذکر ہیں ان سبھی کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کیا جائے، اور وہ الفاظ ساتھ ہیں: اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اپنی اس بات کو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجموع کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437 کے تحت کہا ہے۔ اس دعا کا معنی ہے: اے اللہ مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، میرے نقصان کی بھرپائی کر دیجئے، مجھے رفعت و بلندی عطا کیجئے، مجھے عافیت دیجئے، مجھے ہدایت سے نوازیے، اور مجھے پاکیزہ روزی حاصل کرنے کی توفیق دیجئے، یعنی مجھے پاکیزہ روزی عطا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر مسلمانوں کو جہاں مغفرت کی دعا سکھلائی، وہیں اللہ رب العالمین سے رحمت کے طلب کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ دنیاوی و اخروی جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کی بھرپائی کیسے ہو اس کا بھی طریقہ اللہ کے رسول نے سکھلایا کہ آپ اللہ رب العالمین سے براہ راست اس چیز کا تذکرہ کریں کہ اللہ میرے دنیاوی معاملات میں یا اخروی معاملات میں جہاں کہیں بھی جس بھی طرح کی کمیاں موجود ہیں ان تمام کمیوں کی اللہ رب العالمین بھرپائی کر دے۔ اور اسی طرح ہم اللہ رب العالمین سے رفعت و بلندی چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کو اللہ رب العالمین بلند درجات سے بھی نوازے گا، ان کو اللہ رب العالمین رفعت و بلندی بھی عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ایمان کے جو مقتضیات ہیں، ایمان کے جو مطالبات ہیں، ایمان ہم سے جن چیزوں کی مانگ کرتا ہے ان تمام مانگوں کو پورا کریں۔ ایمان لانے کے بعد ہم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، ہم پر جو سنن واجبات اور جو بھی چیزیں واجب ہوتی ہیں، جو بھی احکام ہم پر صادر ہوتے ہیں، ان تمام احکام کو بروئے کار لا کر ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے رفعت و بلندی حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں علو مرتبت سے نواز سکتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمان جو پستی، ذلت اور نہ جانے کن کن رسوائیوں کا سامنا کر رہا ہے، اس سلسلے میں بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔
معاملہ بالکل واضح ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو طاقوں پر سجا دیا ہے، اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ نماز کے تعلق سے کوتاہیاں ہیں، دیگر واجبات اور سنن کے تعلق سے کوتاہیاں ہیں۔ یہی ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمان پسپائی، ذلت و خواری اور نہ جانے کن رسوائیوں سے دوچار ہے۔ لہذا ہم پھر سے اگر اپنی بلندی چاہتے ہیں، اپنی سرخروئی چاہتے ہیں، اپنی سربلندی چاہتے ہیں، تو اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ رب العالمین اس کی ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سے عافیت کی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں عافیت سے نوازیے۔ کن چیزوں سے، بیماریوں سے اپنی عافیت میں رکھیے، حاسدوں کے حسد سے اپنی عافیت میں رکھیے، جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبتیں ہم پر آنے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنی عافیت میں رکھیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے اس چیز کی بھی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم اللہ رب العالمین سے ہدایت کی بھی طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت اور سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے، تاکہ ہم اسی راستے پر چل کر اپنے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر سکیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بار بار اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم کہیں، اور بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے، ایسے لوگوں کے راستے کی جس پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھیے، ایسے لوگوں کے راستے سے دور رکھیے جو راستہ اللہ رب العالمین کی غضب کو دعوت دینے والا ہے، اور جو راستہ گمراہ کن لوگوں کا ہے جو خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین، ایسے لوگوں کے راستے سے بھی اور خود ایسے لوگوں سے بھی اللہ رب العالمین ہم سبھی کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزہ روزی عطا کیجیے، کیونکہ جس شخص کی جان میں، جس شخص کے جسم میں حرام روزی چلی گئی، حرام رزق چلا گیا، حرام لباس پہن لیا اور حرام کمائی کے ذریعے اپنی پرورش و پرداخت کی، تو ایسے لوگوں کی عبادتیں اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پراگندہ بالوں میں پریشان حال اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے یا رب یا رب، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ملبسو حرام، مطعمو حرام، مشربو حرام، فانا یستجاب، اس کا پینا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں سے قبول فرمائے گا؟ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اللہ رب العالمین سے حلال روزی کا طلبگار بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حلال روزی حاصل کریں۔ اور یہ یاد رہے، حلال روزی حاصل کرنے میں خاص کر موجودہ زمانے میں بہت زیادہ جفاکشی، بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ حلال روزی حاصل کریں، اور یاد رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ جو بھی چاہے تھوڑی سی ہی صحیح حلال روزی حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین کی اس میں اتنی زیادہ برکتیں ہوں گی، اتنی زیادہ برکتیں ہوں گی، جن سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا، جسمانی سکون ملے گا، اور راحت اور آرام محسوس کریں گے، جو چیز اوروں کو اور بہت زیادہ جو مالدار لوگ ہیں انہیں نصیب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاکیزہ روزی میں یہ برکت رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے پاکیزہ روزی میں راحت اور سکون کا سامان رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے تمام طرح کے اضطراب اور بے چینی سے پاکیزہ روزی حاصل کرنے والوں کو نجات دی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیشہ کوشش رہے اور ہمیشہ یہ جتن کیجیے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین آپ کو پاکیزہ روزی ہی سے نوازے۔ روزیاں تو بہت ہیں، چاہے جدھر جائیے آپ کو آج روزیاں مل جائیں گی، آپ پیسے کما سکتے ہیں، پیسے کے انبار لگا سکتے ہیں، لیکن آپ حلال روزی کے طلب میں نکلیں گے تو آپ کو دو چند پیسے ہی ہاتھ لگیں گے، 2-4 روپے ہی ہاتھ لگیں گے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ حلال روزی حاصل کریں، لیکن یہ یاد رہے کہ جو بھی چیزیں آپ حاصل کریں گے اس میں انشاءاللہ بہت برکت ہوگی، اس میں آپ کو سکون ملے گا، راحت محسوس کریں گے، اور ہر طرح کی بے چینی سے آپ کا ذہن، آپ کا جسم اور آپ کا وجود محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق سے نوازے۔ اسی طرح ہم تشہد میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
اس دعا کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 831 اور اسی طرح 6265 کے تحت ذکر کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حدیث نمبر 402 کے تحت ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب قعدے میں ہوتے تھے تو اس دعا کو پڑھتے تھے، جس کا معنی ہے تمام طرح کی عبادتیں، تمام طرح کی تسبیحات، تمام طرح کی تحلیلات، تمام طرح کی تحمیدات، تمام قسم کی تعریفات اے اللہ رب العالمین تیرے ہی لیے ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ رب العالمین کی جانب سے سلامتی اور اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت اور برکتیں نازل ہوں، اسی طرح ہم پر بھی سلامتی اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہو، اور ان لوگوں پر بھی جن کا شمار صالحین میں ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس دعا کے اندر ہم اس بات کو اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں، تمام قسم کی تعریفات تیرے ہی لیے ہیں، تمام طرح کی تسبیحات بھی تیرے ہی لیے ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، رحمت اور برکت کے نزول کی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی عبودیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان تمام طرح کی باتوں کو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی نماز میں رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان معانی اور مفاہیم کو مستحضر رکھ کر اپنے ذہن میں تازہ رکھ کر پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری نماز خشوع و خضوع والی نماز ہو، اور ہماری نماز وہ نماز ہو جو اللہ رب العالمین کے یہاں شرف قبولیت کو پہنچے اور ہمارے لیے نجات کا اور جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔